السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے شرک کے اسباب کے بارے میں بڑی ہی دلچسپ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ خصوصی طور پر پہلے سبب کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک انسان اگر شرک میں ملوث ہوتا ہے تو شرک میں ملوث ہونے کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کو پہچان نہیں پاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کو اگر اللہ کی معرفت یا ایک انسان کو اگر اللہ رب العزت کی معرفت ہو جائے تو کبھی وہ شرک کے اندر ملوث نہ ہو۔ دوسرا سبب جس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے کیا جائے گا وہ ہے آبا و اجداد کی پیروی۔ اس کے جو آبا و اجداد ہوتے ہیں، اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اتباع میں پڑھ کر، ان کی باتوں میں آ کر، ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانتے ہوئے، اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ شرک کر ڈالتا ہے، وہ ایسا کام کر دیتا ہے جس کی بنا پر اللہ کی نگاہ میں وہ مبغوض بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم گناہ شرک اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا واقعی معنوں میں ہمیں آبا و اجداد کی پیروی کا حکم دیا ہے یا آبا و اجداد کی پیروی سے روکا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین عرب پر، جب مکہ کے اندر آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، جب لوگوں کو ایک رب کی دعوت دی تو ان لوگوں کی طرف سے جواب کیا تھا؟ کون سی وہ چیز تھی جس کی بنا پر وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے؟ کون سی وہ چیز تھی جس کی بنا پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو اس نے نہیں مانا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں نے ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی۔ اب جب نبوت عطا کی گئی تو اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پر پہنچے۔ فرعون کو کہا رب العالمین کو مان لے، رب العالمین کی عبادت کر، رب العالمین کی ہی پرستش کر، اس کے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرعون نے کہا رب العالمین کون؟ کہا وہ رب العالمین جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے ایک پوائنٹ یہ بھی کہا کہ اچھا، جو اتنے سارے لوگ گزر چکے ہیں، تمہارے آبا و اجداد وہ ایک رب کو نہیں مانتے تھے، کئی سارے معبود کو مانتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ کتنے حکمت والا جواب تھا۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان کے حق میں اچھا فیصلہ کیا تو اچھا ہوگا، اگر اللہ رب العزت نے کچھ غلط فیصلہ کیا تو ان کے ساتھ غلط ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا، ہٹ دھرمی کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، گھمنڈ کی بنا پر اپنے آپ کو اس نے انا ربکم الاعلی ثابت کیا۔ اپنے آپ کو اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور یہ موسیٰ تمہارے درمیان جو آیا ہے اپنی جادوگری کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ تمہارے اندر داخل ہو کر کے تمہارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے انداز میں قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر بیان فرمایا، جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اللہ نے جو بات نازل کی اس کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ۔ تو کیا کہتے ہیں یہ؟ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی بات کی اتباع کریں گے، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی بات کی اتباع کریں گے، ہم تو اسی چیز کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جس پر ہم نے اپنے پہلے کے لوگوں کو پایا ہے، ہم اسی پر چلنے والے ہیں، اس چیز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس چیز کو ہم ترک کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کئی سارے لوگوں کے اندر جو شرک موجود ہے اس کا ایک خاص سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے آبا و اجداد سے اتنی محبت ہے کہ آبا و اجداد نے اگر شرک کیا تو یہ بھی شرک پر ہی رہنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 360 بتوں کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عجیب کہا جا رہا ہے، اور جو آبا و اجداد کی پیروی کر رہا ہے اس بندے کو بہت اچھا مانا جا رہا ہے۔ اس چیز کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں ود، سعا، یغوس، یعوق، نصر، یہ کون لوگ تھے؟ رجال صالحین، یہ وہ لوگ تھے جو نیک اور صالح لوگ تھے۔ کہا اسماء رجال صالحین۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ود، سعا، یغوس، یعوق، نصر، یہ لوگ نیک اور صالح لوگ تھے، قوم نوح کے بالکل بہترین لوگ تھے۔ ان کے وفات پا جانے کے بعد، ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، شیطان نے اس دور کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ کتنے اچھے لوگ تھے، جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر ان کی تصویر لگا دو، جہاں وہ کھایا کرتے تھے اس جگہ پر کچھ ایسا کرو۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر کے ان کی تصویروں کو لوگوں سے بنوایا۔ اب بنوانے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب ایک نسل گزر گئی دوسری نسل آئی، شیطان نے کہا تمہارے جو باپ دادا تھے نا وہ اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، یہیں سے شرک کی شروعات ہو گئی، اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، علم اٹھ چکا، علم ختم ہو گیا۔ اب معاملہ کیا ہو گیا؟ امت میں زیادہ تر لوگ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز کو چھوڑ کر کے شیطان کے روش پر چلنا شروع کر دیے۔ اب جو انہیں منع کرتا تھا یہ کام غلط ہے، نوح علیہ السلام منع کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک لوگوں سے کہا اے لوگو ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اسی بات کی دعوت دے رہے تھے، لیکن قوم کے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، اتنے بڑے لوگ تھے، ود اتنے بڑے صالح آدمی تھے، سعا اتنے بڑے آدمی تھے، یغوس اتنے بڑے، نصر اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا و اجداد نے مانا ہے، آخر ہم ان کو چھوڑ کیسے دیں؟ یہ جواب کس کا تھا؟ قوم نوح کے لوگوں کا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور ہلاک ہونے والوں میں سے آپ کا بیٹا بھی تھا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایک شخص کے گھر کے اندر بھی شرک پایا جا سکتا ہے، ایک شخص کا بیٹا بھی مشرک ہو سکتا ہے، ایک شخص کی بیوی بھی مشرک ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہر انسان کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بہت ضدی اور بہت دھرم قسم کا ہوتا ہے، اس کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسرا ایک اہم سبب جس کی بنا پر امت کے اندر شرک جو پھیل گیا، زیادہ تر لوگ جو شرک میں ملوث ہو گئے، بہت سارے لوگ جو شرک میں آج ملوث نظر آتے ہیں، وہ کیا؟ ہمارے ابا نے کیا تھا ہم بھی شرک کریں گے، ہمارے ابا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتے تھے ہم بھی مانگیں گے۔ عام طور سے آپ لوگوں کو دیکھیں گے ان کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ اگر ہمارے خاندان کے اندر لوگ فلاں سے مانگتے تھے
تو ہم بھی جا کر کے وہاں مانگیں گے. اگر ہمارے خاندان کے لوگ فلاں بت سے مدد طلب کرتے تھے ہم بھی طلب کریں گے. یہ عام مزاج لوگوں کا ہو گیا ہے, عام لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کی تردید کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے. ان سے کہو آبا و اجداد ہدایت پر تھے, پہلے اس بات کی گارنٹی تو لا کر پیش کریں. آبا و اجداد حق پر تھے, اس بات کی گارنٹی کون پیش کرے گا, اس بات کی صداقت کون پیش کرے گا؟ یہ اور بات ہے کہ ان کے آبا و اجداد نبی رہے ہوں, ان کے آبا و اجداد صالح لوگوں میں سے رہے ہوں, پہلے وہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی مانو نیک صالح لوگ تھے, ان کے طریقے کو مانا جا رہا ہے. اگر نیک صالح انبیاء تھے, اللہ اکبر, انبیاء سے تو پھر خطا کا امکان ہی نہیں ہے, تب ان کی باتوں کو مانا سکتا ہے. لیکن ایک غلط چیز امت میں اگر کسی نے رائج کر دی ہے اور اس غلط چیز کو لوگوں کے اندر پھیلایا جائے, لوگوں کو دین وہ بتایا جائے, تو اس چیز کے ذریعے سے امت کا ایک بڑا طبقہ شرک میں ملوث ہو سکتا ہے. تو دوسرا سبب ناظرین اکرام جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ جو شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ آبا و اجداد کی پیروی ان کے ذہن میں بیٹھی ہوتی. تیسرا سبب جس کی بنا پر کئی سارے لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے, وہ کیا ہے؟ غلو. غلو کسی کے مقام کو اتنا بڑھا دینا کہ اس کو اللہ بنا دینا. اللہ اکبر. عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے تھے, انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے, انہوں نے بچپن میں ہی مریم علیہ السلام لے کر کے آئیں تو انہوں نے بچپن میں ہی کلام کیا, انی عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, مگر ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ ان کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا ڈالا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ. عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنا شروع کر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ سمجھ لیا, عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے عبادت کرنا شروع کر دیے. اللہ رب العزت نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. اے لوگو تم مجھے ویسا نہ بڑھانا, تم مجھے ویسا نہ بڑھانا جیسا کہ عیسائیوں نے, نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. ان لوگوں نے کیا کر ڈالا؟ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالی کا, اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دے دیا. اللہ اکبر. تھے اللہ کے بندے, بنا کیا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو ہر دور میں یہ معاملہ رہا ہے, ہر دور میں لوگوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ لوگ لوگوں کے شان میں اتنا غلو کرتے ہیں, اتنا غلو کرتے ہیں کہ بیچارہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو بڑا بنا دیتے ہیں اور جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کو نیچا گرا دیتے ہیں. عام طور سے ہر دور کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو انبیاء ہوتے تھے, انبیاء کی شان میں یا اسی طریقے سے صالحین کی شان میں عام طور سے یہودیوں نے اتنی بڑی گستاخی کی, نصرانیوں نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور بے ضرور پہلے کے لوگوں کی اتباع کرو گے. پہلے کے لوگوں کی اتباع کرو گے مطلب امت محمدیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا جیسا انہوں نے کیا ہے تم بھی ویسا ویسا ہی کرو گے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات, ویسا ویسا ہی کرو گے. حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ دَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ, اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہوں گے, کون؟ یہود و نصارہ, تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے, تم بھی جا کر کے وہاں جاؤ گے, وہاں پہنچو گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہود و نصارہ؟ اللہ کے رسول نے کہا فمن, تو اور کون, اور کون, ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے, ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی قوموں نے کیا کیا؟ اللہ کے شان میں گستاخیاں کی, رسولوں کے شان میں گستاخیاں کی. اور یہودیوں کی تو شروع سے یہ عادت رہی ہے. کیا عادت رہی ہے؟ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل کی سازش کی. انبیاء کرام علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر ڈالا, کئی سارے نبیوں کو قتل کیا اور نبیوں کے شان میں اتنی بڑی گستاخیاں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آخری وقت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام کے اندر ہیں، بڑی تیز بخار ہے، کبھی آپ اپنے سر کو ڈھانکتے ہیں، کبھی اپنے سر کو کھولتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے یہ کلمہ کہہ رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ مطلب یہودیوں نے کیا شرک کیا تھا، نصرانیوں نے کیا شرک کیا تھا، اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد، انہوں نے اپنے ان لوگوں کے شان میں غلو کر کے، ان لوگوں کے شان میں جو نیک اور صالح لوگ تھے، کیا کیا؟ غلو کر کے ان کے شان میں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہا کہتے ہیں، لا تطرونی، تم مجھے نہ بڑھانا، جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ مطلب کوئی بھی شخص نبی کے شان میں اگر غلو کرتا ہے تو فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اس کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اس کا رسول کہو، شان میں تم غلو کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھتے تھے، وہی مزاج، وہی ان کی سوچ تھی جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کے سامنے دو اسباب، اس سے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے ایک سبب کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگوں کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سبب کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ تیسرے سبب کا تذکرہ کیا گیا کہ کئی سارے لوگ، بہت سارے لوگ لوگوں کے شان میں غلو کر کے، لوگوں کے شان کو اونچا بڑھا کر کے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کی شان کو بڑھا کر کے ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ ایک تو آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے، دوسرا ان کی شان کو پہلے بڑھایا گیا۔ ان کی شان کو بڑھانے کے بعد ان کی عبادت، ان سے مانگنا، ان کی ریاضت کرنا، ان کے لیے قربانی کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ تیسرا سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ چوتھا سبب اختصار کے ساتھ جس کی بنا پر امت کے اندر شرک پھیل چکا ہے اور پھیل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ جھوٹے قصے کہانیاں۔ یہودیوں کی، نصرانیوں کی خاص صفت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جھوٹے قصے بیان کرتے تھے، جھوٹی کہانیاں لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام احمد نے ذکر کیا ہے، جب بنی اسرائیل کے ہلاکت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے قصے بیان کرنا شروع کر دیے، ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بیان کرنی شروع کر دی، ان لوگوں نے جھوٹے طور پر قصے بیان کیے۔ جیسے قصہ کیا بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اسماعیل علیہ السلام یہودی تھے، مطلب سب کے سب لوگوں کو یہود و نصارہ بنا دیا، جھوٹی بات گڑھ لی جو شریعت میں تھی نہیں، جو شریعت میں بتائی نہیں گئی تھی۔ کئی ساری باتوں کو ان ظالموں نے چھپا لیا اور کئی ساری باتوں کو گڑبڑ کر ڈالا، کئی ساری باتوں کو ملا کر کے اس انداز میں پبلک کے سامنے پیش کیا کہ بس ایسا لگا کہ حقیقی معنوں میں یہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا رب مان لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم، اپنے احبار کو، ورہبانہم، اپنے رہبان کو کیا بنا لیا ہے؟ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، رب اللہ ہے، فیصلے اللہ کرتا ہے۔ ان یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں چینجنگ کر کے امت میں شرک رائج کر دیا، امت میں بدعتیں رائج کر دی، امت میں خرافات رائج کر دیا۔ اللہ کے رسول اسی لیے تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگو تم ویسا نہ کرنا جس طرح یہود و نصارہ نے کیا، تم ویسے ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا جن راستوں پر وہ لوگ چلے گئے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کے سامنے گزشتہ نشستوں میں اور اس نشست میں نقصانات، ساتھ ساتھ میں اسباب اور قیامت کے دن کیا کیا چیزیں اس شخص کے ساتھ پیش آئیں گی،
جو بندہ شرک میں ملوث ہوگا، میں نے اسباب بھی ذکر کیا، نقصانات بھی ذکر کیے، اس لیے ناظرین کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ کو ماننے والے ہوں، رسول کو ماننے والے ہوں، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو پارٹنر نہ بنائیں، دعا کرنی ہو اللہ سے کریں، اللہ رب العزت کے لیے ہی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی قربانی کریں، جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں سب کی سب عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کریں۔ تو 4 اسباب کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں تاکہ یہ بات پتہ چل سکے کہ امت میں آخر شرک پیدا کیسے ہوا، کہاں سے آیا، تاکہ یہ اسباب اور نقصانات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تمام لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہی باتیں آپ کے سامنے شرک کے تعلق سے پیش کی گئیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اتنا عظیم گناہ، اتنا کبیرہ گناہ، اتنا بڑا گناہ جس سے اللہ رب العزت نے خود ظلم عظیم کہا ہے، اے اللہ ہماری امت کے اندر بہت سارے لوگ ملوث ہیں، اے اللہ ہماری امت کی تو اصلاح کر دے، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچا لے، اے اللہ شیطان کی سب سے بڑی جو کوشش ہے کہ ایک آدمی کو مشرک بنا دے، ایک آدمی کا مین سوئچ خراب کر دے۔ مین سوئچ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ، اس کو مشرک بنا دے، پھر وہ جو بھی کام کرے اس کے عمل قبول ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک بندہ اگر مشرک ہوگا کوئی بھی کام کرے گا قبول نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وہ گناہ جسے معمولی سمجھ لیا ہے لوگوں نے، اس میں سب سے پہلا گناہ شرک، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے چند نشستوں میں کیا گیا۔ اب ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے گناہ کے ساتھ جسے لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔